حضرت شعیب علیہ السلام تیسرے عرب نبی ہیں جن کا اسم گرامی قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ آپ کا نام قرآن کریم میں 11 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین اور ایکا کے لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ آپ ان لوگوں کو خدائے دین اور وحدانیت کی طرف ہدایت کریں اور بت پرستی اور برائیوں سے نجات دیں۔ مدین ایسا شہر تھا حجاز کے آخری حصے میں قرار پایا تھا۔ وہاں کے لوگ بت پرستی، برائی اور لین دین میں خیانت اور دھوکہ بازی کرتے تھے۔ آپ تول میں کمی اور خرید و فروخت میں خیانت کرتے تھے اور طرح طرح کی معاشرتی برائیوں کے عادی تھے۔ ایکا مدین کے قریب آباد اور درختوں سے بھرا ہوا گاؤں تھا۔ وہاں کے لوگ بھی مدین کے لوگوں کی طرح برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مدین کے لوگوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت کے لیے مبعوث کیا تاکہ ان کو اور ان کے آس پاس والے لوگوں کو گناہوں سے نکال کر توحید کی طرف پکارے۔ پروردگار عالم نے سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں یوں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بشارت بھی دی، اور جو عذاب قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط پر آئے تھے، وہ بھی ان کو یاد دلوائے اور ان کے برے کاموں سے دستبردار ہونے کی نصیحت پر پوری کوشش کی۔ لیکن ان لوگوں میں سے سوائے چند افراد کے کوئی ایمان نہ لایا، بلکہ آپ کو اذیت دی، مذاق اڑایا اور دھمکی دی، اور دیگر افراد کو آپ کی فرما برداری سے منع کیا۔ جو راستہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام پر اختتام پذیر ہوتا اس پر بیٹھ جاتے، اور گزرنے والے لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے ڈراتے، اور جو آپ پر ایمان لائے تھے انہیں اللہ کی راہ سے منع کرتے اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا دکھاتے، اور کوشش کرتے کہ جتنا ہو سکے لوگوں میں اس راستے کی نفرت پھیلائیں، اور پھر الزام لگانا شروع کر دیا۔ کبھی آپ کو جادوگر کہتے، کبھی کذاب کہتے۔ انہوں نے آپ کو دھمکی دی کہ اگر آپ تبلیغ سے دستبردار نہ ہوئے تو ہم آپ کو سنسار کریں گے، اور دوبارہ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے مگر یہ کہ ہمارے بت پرستی کے دین پر آ جاؤ۔ انہوں نے اپنے اس کردار کو باقی رکھا جہاں تک کہ آپ ان کے ایمان لانے سے بالکل نا امید ہو گئے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح طلب کی، اور عرض کیا، اس کا ترجمہ یوں ہے، خدایا تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق سے فیصلہ فرما دے کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک ایسا دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی، اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا۔ وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سایہ سے انہیں کوئی چین و سکون نہیں ملتا تھا، اور گرمی کی اس تپش سے ان کے بدن جھلسے جا رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ایک بدلی بھیجی جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گئی، اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر سب گھروں سے نکل کر اس بدلی کے شامیانے میں آ گئے۔ جب تمام آدمی بدلی کے نیچے آ گئے تو زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی، جس میں سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے، اور ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شعیب، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا، اور سب کے سب چل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ قرآن کریم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کے بارے میں کچھ یوں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو لوگ ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔